الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو جنگ احد، غزوہ احد سے متعلق جاری ہے، اور آپ حضرات کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ ہماری بات پہنچی تھی اس نقطے پر کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس جنگ کے مختلف حالات، اس غزوے کے مختلف حالات کا ذکر فرمایا ہے۔ جس آیت پر ہماری بات رکی تھی وہ آیت سورہ آل عمران، آیت نمبر 140 اور آیت نمبر 141۔ ارشاد باری تعالی: ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء واللہ لا يحب الظالمین ولیمحص اللہ الذین آمنوا ویمحق الکافرین۔ مطلب یہ، ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں تکلیف پہنچی، تکلیف سے مراد ادھر جنگ احد کی تکلیف، جنگ احد میں، میدان احد میں، غزوے کے موقع پر جو غزوے کا دوسرا مرحلہ تھا، اس میں اور آخر مرحلہ تھا، اس مرحلے میں مسلمانوں کو بہت تکلیف پہنچی، اور تکلیف کئی ناحیوں سے۔ ایک تو زخمی کیے گئے، دوسری چیز بہت بڑا طبقہ 70 صحابہ کرام شہید کیے گئے، اور اسی طرح ایک قسم کی شکست کا سامنا کرنا پڑا بظاہر، ورنہ یہ حقیقت میں شکست نہیں تھی۔ مسلمان کو کبھی شکست حاصل نہیں ہوتی جو ایمان والا ہوتا ہے، سچا ایمان والا، اسے کبھی شکست حاصل نہیں ہوتی۔ وہ شکست بظاہر شکست ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایک مسلمان کے لیے مفید چیز ثابت ہوتی ہے، جیسے کہ اس آیت سے بات واضح ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے ان یمسسکم قرح، اگر تمہیں کچھ تکلیف پہنچی، شکست کا سامنا کرنا پڑا، پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، فقد مس القوم قرح مثلہ، تو یاد رکھو اسی قسم کی شکست تمہارے دشمنوں کو بھی جو ہے تمہارے طرف سے پہنچی تھی۔ اور کب پہنچی تھی؟ ادھر دو چیزیں داخل ہیں، دو باتیں۔ جنگ بدر مکمل جنگ میں شروع سے لے کے آخر تک کفار مکہ مغلوب رہے اور مسلمان صحابہ کرام غالب رہے، اور کفار مکہ کو بہت ہی زیادہ اس موقع پر تکلیف پہنچی، حالانکہ تعداد کم تھی، اس کے باوجود اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ کہ مسلمانوں نے کیا ہے کفار مکہ کو شکست دیا۔ اور اس سے مراد ادھر یہ بھی ہے حضرات، جنگ احد کے موقع پر، جنگ احد کے موقع پر جنگ کا جو پہلا مرحلہ تھا، جس میں مسلمانوں نے کفار کو، مشرکین کو مار مار کے پیچھے کر دیا، یہاں تک کہ شکست کا انہیں سامنا کرنا پڑا کفار کو، اور مسلمان مال غنیمت وغیرہ اکٹھا کرنے لگے۔ تو ادھر اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں نے، صحابہ کرام وغیرہ نے مشرکین مکہ کو شکست دی۔ تو دو موقع پر تمہیں کیا ہے یہ نصیب ہوا کہ تم دوسروں کو تکلیف پہنچا سکو، دوسروں کے اندر جو افراد ہیں ان کو قتل کر سکو، لیکن ایک ہی موقع پر، ایک ہی دفعہ کیا ہے تمہیں تکلیف پہنچی، اور وہ جنگ احد کا دوسرا مرحلہ تھا۔ اللہ نے آگے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا طریقہ ہے، قدرت کا طریقہ ہے، نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے ایاموں کو بدلتا رہتا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ وہی ایام، یہ وہی معاملہ ہے کہ ہم لوگوں کے حالات کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ آج فلاں کو اگر غلبہ حاصل اور فلاں کو مغلوب، تو کل جو ہے مغلوب کو غلبہ حاصل ہوگا، اور جو غالب تھا اسے مغلوب ہونا پڑے گا۔ اب اس کے بعد پھر ہوگا کہ جو مغلوب ہوا ہے اسے کیا ہے غالب کیا جائے گا،
اور جو غالب تھا اسے مغلوب کیا جائے گا۔ تو کبھی کوئی غالب اور کبھی کوئی اور مغلوب، یہ معاملہ چلتا رہے گا، آگے پیچھے ہوتا رہے گا۔ ہمیشہ کوئی غالب نہیں رہے گا اور نہ ہی ہمیشہ کوئی مغلوب رہے گا، بلکہ جو غالب ہوا اسے مغلوب بھی کیا جائے گا اور جو مغلوب ہوا اسے غالب بھی کیا جائے گا۔ تمہیں یہ نصیب ہوا کہ تم نے جو ہے کفار کو، مشرکین کو جو ہے مغلوب کیا اور تم غالب رہے۔ اب آج جو ہے تمہیں مغلوبیت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جو ہے کفار کو جو ہے غالب ہونا یہ ان کے نصیب میں ہوگا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم لوگوں کے ایام کو بدلتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ جو اصل نقطہ ہے کہ جیسے کہ بات گزری کہ بظاہر شکست تھا مسلمانوں کے لیے، لیکن حقیقت میں یہ شکست نہیں تھی، اس میں بھی خیر تھی۔ کیا خیر تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسی آیت میں فرمان، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ۔ یہ معاملہ عدلنا بدلنے کا کیوں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، کہ ایام، حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بدلتا رہتا ہے۔ ہمیشہ کسی کو خوش نہیں رکھتا بلکہ غمگینی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہمیشہ کسی کو غم نہیں رکھتا، غمگینی کی حالت میں نہیں رکھتا، اس کو بھی کیا ہے، خوشی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خوشی نصیب ہوتی ہے۔ عدلتا بدل رہتا ہے نظام، کیوں ایسا؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ تبارک و تعالیٰ جان لے کہ کون تم میں سے ایمان والا ہے، اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ شکست نصیب کی تاکہ کچھ ایسے لوگ رہیں جن کو اللہ تمہیں شہادت کا مقام و مرتبہ دے دے۔ اگر تم غالب رہتے تو شہادت شاید نہ بھی ہوتی، قلیل تعداد کی ہوتی، زیادہ زیادہ لوگوں کو شہادت نصیب ہو جائے تاکہ زیادہ زیادہ اجر ثواب ملے، مقام و مرتبہ بلند کیا جائے، اور تاکہ ہم ایمان والوں کو پہچان لیں کہ کون شکست کے بعد بھی اپنے ایمان پر ڈٹا رہتا ہے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے شکست کے بعد زبان سے آدمی یہ کہہ بیٹھے کہ کیا بات ہے، ہم نے تو ایمان لے آیا اللہ، اس کے رسول، یوم آخرت پر، اس کے باوجود ہمیں غلبہ حاصل نہیں ہوا بلکہ شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ غلط بول ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ کسی کو غلبہ سے نہیں نوازتا، مغلوبیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایمان والوں کو پہچان لیں کہ کون ہیں جو شکست کی حالت میں بھی کامیابی جیسے ایمان پر کیا ہے، قائم ہے، ڈٹا ہوا ہے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تمہیں شکست اس لیے نصیب ہوئی تاکہ تم میں سے جو ہے بڑی تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو شہادت نصیب کرے۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم اور زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کی تمحیص کر لے۔ تمحیص کہتے ہیں جانچ لے، معلوم کر لے کہ کون اپنے ایمان میں سچا ہے اور کون اپنے ایمان کے دعوے میں غلط ہے، اس کے اندر نفاق اور بزدلی پائی جاتی ہے۔ جب جنگ احد کے موقع پر پیچھے کی طرف سے خالد ابن ولید نے حملہ کیا تو مسلمانوں کو ایک طبقہ میدان چھوڑ کر بھاگ گیا، مدینہ المنورہ آ پہنچا، ڈر سے، خوف سے، ہمت پستی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اگر اس قسم کا معاملہ نہیں ہوتا کہ پیچھے سے خالد ابن ولید حملہ کریں تو کیسے معلوم پڑتا کہ جو ہے کچھ لوگ ان میں ایسے ہیں ہمارے ساتھ جن کے اندر بزدلی پائی جاتی ہے اور جن کے اندر شاید نفاق بھی پایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ذریعہ تھا معلوم کرنے کے لیے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو کیا ہے، ختم کر دے۔ المہم حضرات، اس آیت میں بہت ہی اہم سبق اور بہت ہی اہم ایک بات کی طرف اشارہ کیا گیا جس کو ہمیں ہمیشہ غور کرنا چاہیے اس پر، اور ہمیں اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھنا چاہیے، اور وہ یہ، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ وہ ایام ہیں، یہ وہ دن ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بدلتا رہتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ قانون الہی ہے، ایک ضابطہ ہے، ایک قدرت کا نظام ہے
کہ کبھی انسان ایک حالت میں ایک دن میں نہیں رہتا۔ آج غربت ہے تو یہ غربت ہمیشہ نہیں رہے گی، ختم ہوگی، اور آگے کیا ہے، وسعت تمہیں نصیب ہوگی۔ اگر آج وسعت ہے، فراخی ہے، تو ہمیشہ یہ وسعت تمہاری روزی روٹی میں کشادگی نہیں رہے گی، بلکہ تنگی کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا۔ آج تمہیں غلبہ نصیب ہوا جنگ بدر میں اور جنگ احد کے پہلے مرحلے میں، تو ہمیشہ یہ غلبہ تمہارے نصیب میں نہیں رہے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس غلبے کو اٹھا کر تمہارے دشمن کو بھی نصیب کرے گا، اور دشمن جو مغلوب تھا اس مغلوب کو اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی اس شکست کو تمہارے نصیب میں رکھ دے گا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان اب ان کی حالات کو ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے، بدلتے رہتے ہیں، اور اس میں حکمت الہی، بہت ساری حکمتیں پائی جاتی ہیں، جن میں سے بعض کا ذکر ہو چکا ہے۔ اسی طرح حضرات اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید میں جنگ احد سے متعلق ایک اور بات کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ مطلب یہ کہ موت کے آنے سے پہلے تم موت کی آرزو اور تمنا کر رہے تھے، فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم نے اسے دیکھ لیا اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اپنی موت کو۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت نہیں کی تھی یا جنگ بدر میں شرکت نہ کر سکے کسی بنا پر، اور ان کے اندر یہ آرزو تمنا رہی کہ جلد ہی دوبارہ کوئی ایسا موقع آئے کہ میدان میں اتر کر کفار سے لڑنا ہو، ہم بھی کفار کے ساتھ لڑیں، میدان کی جنگ ہم بھی دیکھیں کیسے ہوتی ہے۔ تو گویا کہ تم نے جب یہ آرزو کیا، تمنا کیا کہ جلد ہی وہ موقع آئے کہ دوبارہ ہم کفار سے لڑیں، تو گویا کہ تم نے موت کی تمنا، موت کی آرزو کی، کیونکہ جنگ میں کوئی گارنٹی نہیں، کوئی ضمانت نہیں کہ تم زندہ لوٹ آؤ، ہو سکتا ہے جنگ میں تمہیں کیا ہے، مار دیا جائے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، موت کے آنے سے پہلے ہی تم موت کی آرزو اور تمنا کر رہے تھے۔ صحابہ کرام کی ایک گروہ، ایک جماعت کی آرزو تھی، تمنا تھی کہ ہمیں جنگ بدر میں میدان میں اتر کر غزوے میں شرکت کا موقع نہیں ملا، یا رسول اللہ ہم مدینہ میں نہ بیٹھے رہیں، ہم میدان کی طرف نکلیں تاکہ ہمیں بھی لڑنے کا موقع نصیب ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم نے موت کو اپنے سامنے اپنی آنکھوں سے، نگاہوں سے دیکھ لیا۔ 70 صحابہ کرام تمہارے ساتھ ہی شہید کیے گئے، تم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اسی لیے حضرات اگر دیکھا جائے تو دشمن سے ملاقات کی آرزو کرنا، تمنا کرنا، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ناپسند عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ تم اللہ تبارک و تعالی سے عفو و عافیت طلب کرو کہ تمہیں دشمن سے ہمیشہ دور رکھے، لڑائی سے، جنگ سے، لیکن اگر تمہارے نہ چاہتے ہوئے، دعا کرنے کے باوجود تمہیں دشمن سے لڑنا پڑ گیا تو تم اس موقع پر ڈٹ کر، جم کر لڑو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں کیا ہے، کامیاب کرے گا۔ تو لڑائی کی آرزو تمنا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ انسان شہادت کی تمنا آرزو کرے، یہ ایک نیک عمل ہے، اور شہادت کوئی ضروری نہیں کہ میدان میں جنگ میں ہو، بلکہ دوسرے اور بھی ذرائع پائے جاتے ہیں کہ انسان کو ان کے ذریعے کیا ہے، شہادت نصیب ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا فرمان قرآن مجید میں، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم موت کی آرزو، موت کے آنے سے پہلے کر رہے تھے، تم نے موت کو اپنی آنکھوں سے، اپنے سامنے، اپنی نگاہوں سے کیا ہے، دیکھ لیا۔ اسی طرح حضرات قرآن مجید میں سورہ آل عمران ہی میں ایک اور آیت جس کی مناسبت، جس کا تعلق غزوہ احد سے ہے، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا
وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اے لوگو، محمد کون ہے؟ محمد تو صرف ایک رسول اور پیغمبر ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، محمد سے پہلے بھی بہت رسول آئے اور اس دنیا سے چلے بھی گئے۔ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ، اگر محمد کو موت آ گئی یا قتل کر دیا گیا، انقلبتم علی اعقابکم، تو تم اپنی ایڑی کی بل لوٹ جاؤ میدان جنگ چھوڑ کر۔ ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جو میدان جنگ چھوڑ کر بھاگتا ہے اپنے ایڑیوں کے بل، فلن يضر اللہ شیئا، تو اس بات کو یاد رکھو اللہ کو وہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے شکر گزار بندوں کو ان کا بدلہ ضرور جو ہے پورا دے گا۔ تو اس آیت میں اگر دیکھا جائے حضرات، اس بات کی طرف اشارہ ہے جو جنگ احد، میدان احد کے غزوہ احد کے موقع پر پیش آئی، اور وہ کیا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خبر، یہ افواہ اڑا دی گئی کہ محمد تو قتل کر دیے گئے، محمد تو مار دیے گئے، محمد تو شہید کر دیے گئے، اور یہ خبر صحابہ کرام کے کانوں تک پہنچ گئی، اور یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا جس کے بنا پر بہت ہی صحابہ کرام ان کو جو ہے بزدلی ان کے اندر جو ہے آ گئی، اور جو ہے ہمت پست ہو گئی، بزدلی کا بلکہ ہمت پست ہو گئی۔ تو ایسی حالت میں بہتوں نے یہ سوچا کہ اب لڑ کر کیا فائدہ، اللہ کے رسول تو وفات پا گئے، اب ہم گھر لوٹ جائیں، اب ہمارے لڑنے کا فائدہ کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد رسول ہے، شہید تو ہونا ہے، اگر آج شہید نہیں ہوتا تو موت کا تو سامنا اسے کرنا ہی پڑنا ہے، آج نہیں تو کل محمد تو اس دنیا سے رخصت ہونا ہی ہے۔ تو کیا مطلب؟ محمد اگر دنیا سے رخصت ہو جائے تو تم اعمال صالحہ اور جو ہے غزوہ احد میں شرکت کرنے کے بجائے، لڑنے کے بجائے تم پیچھے ہٹ کر لوٹ آؤ، ایسا تم کیوں کرو گے؟ دین تو باقی ہے تمہارا، صرف محمد جو ہے مار دیا گیا یا وفات پا گیا۔ تو ادھر کیا ہے؟ بطور تنبیہ صحابہ کرام کو اور قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو ایک سبق دیا جا رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک نبی رسول تھے، جیسے کہ تمام انبیاء رسول آئے اور گئے۔ تمیز صرف مقام و مرتبہ یہ تھا کہ ان کو نبوت اور رسالت سے نوازا گیا۔ عام لوگوں کو موت کا مزہ چکھنا پڑتا ہے، اسی طرح موت جو ہے انبیاء کرام کو بھی آتی ہے۔ انبیاء کرام کو اگر موت آ جائے یا تمہارے نبی محمد کو موت آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم دینی تعلیمات سے اپنے آپ کو پھیر لو اور اپنے دین کو جو ہے چھوڑ دو۔ المہم حضرات، اس آیت کی مزید وضاحت کی ضرورت ہے، لیکن وضاحت اگر ہم کریں تو وقت طویل ہو جائے گا اور جو ہے ٹائم بھی کم ہے، بلکہ ختم ہو چکا ہے، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اس آیت کی مزید وضاحت تفصیلی طور پر انشاءاللہ اگلی نشست، اگلی ملاقات میں آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔